have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. هاي اسمعوا في وعرض اختي رجع لنا هذول جد نازلين يا هي اسمع هيو اوبا وطن عشق من هموطن جان من وطن روح من عز و ایمان من وطن عشق من هموطن جان من وطن روح من عز و ایمان من. جہان سے جہاں میری اڑان کو نہیں کوئی گمان نگاہ خواب کی جنوں ہے بے پناہ اثر کیے کہیں یہ پربت آسمان میرے نثار میں ہے عشق دائرہ میرا السلام علیکم دوستو، زمان سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحیم کرنے والا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کا اٹیک کر دیا ہے، اور ایران پہ جو اٹیک کیا ہے اس کی ہم نے فوٹیجز بھی دیکھ لی ہیں، جس طرح 200 طیاروں نے وہاں پہ اٹیک کیا اور ان کی میکینزم کو تباہ کیا، تو دیٹس کوائٹ پینفل۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، اور ظاہر بات ہے پاکستان اور ایران کے اندر کچھ معاملات ایسے رہے ہیں کہ جو تلخیاں رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم کچھ بھی کہیں ہمیں ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں، جس سے یہ کلیم آیا ہے کہ تہران کے اندر اسرائیلی ایجنٹس نے جو تھا اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں سے انہوں نے تمام جوہری اور ان کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے اپنے اندر غدار موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت زبردست قول ہے، ٹریسٹ یور ٹریٹرز فرسٹ، جو تمہارے غدار ہیں پہلے ان کو پکڑو۔ اب اگر ہم دیکھا جائے تو بہت شدید جو ہے نقصان پہنچا ہے ایرانی قیادت کو، اور جس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں ایرانی جو ڈیفنس میکانزم ہے بالکل ناکام رہا ہے ان کو روکنے کے لیے۔ تو اس موقع پہ اسلامک ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اسلامک ممالک، میں تمام اسلامک ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، I'm talking about پاکستان، ایران، ترکی، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، دیس اسلامک ممالک اگر ہم لوگ پیک کر لیں اگینسٹ اسرائیل وار پیک، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول امپیکٹ اسرائیل ا لاٹ۔ اگر اس معاملے میں پاکستان کو اور اسلامک پیک کو سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے کن ممالک کی؟ چائنا اور رشیا کی، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بھی آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اور اگر
رشیا اور چائنا یہ پیک کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفٹ ان کو کیا ہوگا؟ بینیفٹ یہ ہوگا کہ رشیا نے جو مقام کھویا ہے ہیل گینڈ اگین. چائنا نے پہلے ہی پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے تو اپنے طیارے J-17 سپریمیسی اور PH-15 میزائلز کی رینج سے دنیا پہ اپنی دھاک بٹھا دی ہے. اگر وہ اسلامک ممالک کو مدد کرتے ہیں دونوں ممالک تو ڈیفینیٹلی پوری اسلامک دنیا کا جو ہوگا جھکاؤ ان کی طرف آ جائے گا. اب اگر اٹیک کیا جائے تو میں نے پڑھا ہے یہ آپ لوگ بہتر بتائیں گے, سرچ اینڈ ریسرچ کریں یار, خالی میری بات بھروسہ نہ کریں. ہو سکتا ہے مائی بھی جب میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ چیزیں میں نے غلط پڑھ رہی ہوں. آئی ایم ناٹ این اینالسٹ, یہ خالی میں بنا دیتا ہوں چیزیں آپ کی محبت میں, اور جو دل کرتا ہے کہ جب دل نے کہا تو پھر بنا دیا. سب سے بڑا اسرائیل کی ویکنس ہے ان کی آئل کی ترسیلات. جی ہاں, جو اسرائیل میں آئل آتا ہے وہ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ میجورٹی وہ باہر ممالک سے آتا ہے, اور جو باہر ممالک سے آتا ہے اس کے اندر انکلوڈ ہے زیادہ تر ان کا تاجکستان سے آ رہا ہوتا ہے, پھر افریقن کنٹریز سے بھی ویا جہازوں کے آ رہا ہوتا ہے, میرے خیال سے مالی اور چارٹ سے آ رہے ہیں. تو اگر یہ اسلامک فورسز کی جو بحریہ ہیں یہ ان جگہوں کا محاصرہ کر لیں جہاں سے اسرائیلی تیل آ رہا ہے, اگر ہم ان کو روک لیتے ہیں تو نہ صرف اسرائیل کی اکنامی پہ اس کا اثر پڑے گا بلکہ اسرائیلی معیشت جو ہے نا بے حد تک ڈیریل ہو جائے گی. ہم ایک چیز میں دیکھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی مدد کے لیے امریکنز یا کوئی دوسرے ممالک آتے ہیں, لائک جس میں ابھی آرٹیکل پڑھ رہا تھا, فرانس کے صدر میکرون نے ایک چیز کہی بڑی عجیب و غریب لگی, اور وی ناٹ سپورٹ اسرائیل on the attack on Iran, but if اگر ایران اٹیک then will defend Israel. کیا ہے بھائی, وہ حملہ کریں تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور اگر حملہ کرو تو ہم ان کے ساتھ ہیں. پلیز, these are double standards, don't do that. اور فرانس والے جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں, تو پلیز کسی ایسی چیز کے اندر نہ پڑیں جو صحیح نہ ہو مسلمانوں کے لیے, ان کو اچھی نہ لگے. لائک وائز میں آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلوں کہ 80s کی دہائی کے اندر اسرائیلیز نے پورا پروگرام بنایا تھا کہوٹا پہ اٹیک کرنے کا. بالکل صحیح سنا آپ نے, مگر ہماری ISI نے وہ انٹرپٹ کر دیا. تو اس زمانے میں ISI کے ہمارے جو تھے چیف تھے جنرل اختر عبدالرحمان, تو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر یہاں پہ آپ آئے بھی, اور اسرائیل لانچ کر رہا تھا وہ شاید یا انڈیا شاید جام نگر یا پورٹ تھا یا کیا تھا, انہوں نے پورا پروگرام انڈیا بیک آؤٹ کر دیا کہ پاکستان نے اگر نیوکلیئر اٹیک کر دیا ان کے اوپر اس کے بعد تو پھر کیا ہوگا, اور وہ اپنے F-16 کے تحت لڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. مگر میں سن کی بڑی خوشی ہوئی جو پڑھا میں نے کہ جب یہاں سے کہا گیا پاکستانی پائلٹس کو کہ دس از اے ون وے ٹکٹ, اور واپس آنے کے لیے بڑی مشکلات, ناممکن ہے آنا, جتنے ہمارے F-16 کے اس وقت کے پائلٹ انہوں نے اپنے ہاتھ ریس کر دیے تھے, تو سلوٹ پاکستانی ایئر فورس فار دیٹ. اچھا, اگر ہم ان کی آئل کی ترسیلات, ان کا حیفا کر کے بندرگاہ حیفا بندرگاہ ہے, صحیح ہے, ان کی مین چیز ہے حیفا بندرگاہ, ڈموتی اٹامک پروگرام, اور سب سے بڑا جو چیز ہے ان کے پاس جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے آئرن ڈوم سسٹم. آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ انٹرسیپٹ کر سکتا ہے 100-200 میزائلز کو ایٹ دی سیم ٹائم, مگر ہر چیز کی کمزوری دیتے ہیں. جیسے رفیل جو تھا ہم نے دور سے مار گیا ہے تو ان کیسی کی تیسی ہو گئے. تو اگر ہمیں چائنا اور رشیا کی مدد مل جاتی ہے اس میں, تو رشیا کے سپر سونک میزائل ہیں زکرون, ٹھیک ہے, اور چائنیز جیٹ ہیں J-35 اسٹیلتھ اور ادرس, کہ اگر یہاں سے انہوں نے ان لوگوں پہ انٹرسیپٹ کیا تو اسرائیل کے لیے اپنی بقا قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر چائنا اور اسرائیل اس کے اندر مسلمان کنٹریز کا ساتھ دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو یورپی یونین اور
کا جو ہے ان کو کافی حد تک سوچنا پڑے گا. آئی لائک امیریکن پیپلز اے لاٹ. مینی آف مائی فرینڈس آر فرام دیئر اور دے آر سچ اے نائس پیپل. اور پلیز آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. دے آر سلاٹرنگ کڈز ان غازہ ان فلسطین. اور جو ہیومن میل نیوٹریشن ہو رہی ہے وہاں پہ یہ سب کے سامنے. اس کے بعد بھی if you are supporting them تو that's not ethical at all. اور ڈیفینیٹلی کہ آپ ایک بڑی پاور ہو, سپر پاور ہو, تو پلیز مسلمان دنیا میں جتنی تعداد میں ہیں, آپ کو 50-60 لاکھ یہودیوں کا ساتھ ملے گا تو کیا ہوگا. سوچیں اگر آپ کے ساتھ 1 سے 1.5 ارب مسلمان کھڑے ہوں تو وی آر ریلی اسٹینڈ. اٹس اپ ٹو یو. اور لائک وائز کہ پاکستانی ہیکرز, ملیشین اور انڈونیشین ہیکرز, ان کا بیکنگ سسٹم ہائی جیک کر سکتے ہیں. بنگلہ دیشی جو آپ کی بحریہ ہے وہ خلیج بنگال کا محاصرہ کر سکتے, وہاں پہ ڈپیوٹ ہو سکتی ہے. آپ نئے ہرمز سے 25% جو ہے دنیا کا تیل آتا ہے, اس پہ خالی ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنا جس سے اسرائیل کے تیل آ رہا ہے. اچھا میں نے ایک چیز اور پڑھی کہ بعض جو تیل کی شپمنٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ترکی کی بندرگاہوں سے بھی ہو رہی ہے. اور آئی ہیو ریسرچ اٹ فرام گوگل, فرام ادر AI ٹولز ایز ویل. تو جو چیزیں مجھے پتہ چلی, ہو سکتا مائٹ بی آئی ایم رانگ ان سم تھنگ, تو مگر خود ہی انالائز کریں کہ اگر یہ پیکٹ ہو جاتا ہے تمام اسلامک کنٹریز کا ان 6 سے 7 اور ایڈ آذربائیجان آلسو ان دیٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ تاجکستان اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہاں سے تیل نکلنے کے لیے آذربائیجان ول بی اے ویری گڈ چوائس. مجھے ان کا راستہ نہیں پتا کتنا راستہ ہے, مگر وہ ساری جو ہیں وہ ایکس رشین ریاستیں دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور اگر ہم یہ پیکٹ قائم کر لیتے ہیں تو میں آپ یقین مانیں کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. ان کو سمجھ نہیں آئے گا ان یہودیوں کو کہ کیا ہوا ہے. اور یہودی اگر ہم سمجھتے ہیں وہ ایران پہ رک جائیں گے, نو. گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, اور دے آر سرچنگ فار تابوت سکینہ. جس تیزی سے اگریسولی وہ واک کرتے جا رہے ہیں, حملے کرتے جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی دے ہیو سم ہنٹس, کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے, تبھی وہ فل وار اسکیل پہ اترے ہوئے ہیں. ایسا کیا ہوا ہے کہ یہودی جو ہیں کسی کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان اور باقی ممالک جو ہے نا, اچھا اس میں میں ملک کا نام لینا بھول گیا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, افغانستان. They are brothers, they are neighbors, اور they have a lot of experience of guerrilla fighting. اور اگر شام کے راستے ہم کچھ اپنے مجاہدین کو وہاں, جن کو عربک آتی ہے, اس طرح کے لینگویج آتی ہیں, وہاں بھیج دیں, آپ یقین مانیں اسرائیلیوں کی چیخیں نکل جائیں. اور کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو ڈو شیئر دا آئیڈیا ود می, اور لائک اینڈ سبسکرائب on مازیا. دس از مازیا, جاتے بعض لوگ کہتا ہوں پاکستان زندہ باد. Salam asker. Тогда пацана считать потерь. Суммы нули погибают на сцене. Снова один погулять без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стелю на горе. This is the Orishnik missile, a state-of-the-art weapon system launched from a massive 12 by 12 truck platform. It has been meticulously engineered with multiple stages, enabling it to reach orbit in a few minutes. But what sets it apart from all the rest?
Well, this missile can hit hypersonic speed. Once it reaches this altitude, it transitions into a steep dive, accelerating to hypersonic speeds. During its descent, the missile's fairing opens to unveil 6 highly sophisticated warheads. Each warhead is equipped with miniature thrusters at its base. These thrusters enable the warheads to maneuver dynamically, even as they fall under the influence of gravity. They can change directions, making it... We fought for our motherland. We fought for freedom. Showered in this glory, the new hurdles must be crossed. To brace yourself for the dream. محشر کا ہے منظر ہر جانے کیوں رنگ کی زمین تھر آئی ہے ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی ہر دل پر ہے بد چھائی ہے ایک شور جنوں ہے میدان میں اللہ کا لشکر آتا ہے ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے جو برق رواں سے بڑھ کر ہے وہ عزم و وفا کا پیکر ہے میدان وغا میں ہم غازی لمحوں میں عدو کے سر پر ہیں مٹی کی قسم ہر دم پہ ہم کر دیں گے ختم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم غالب ہے خدا کا وار ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم جب جوش و جنون ہو جذبوں میں شہداء کا لہو ہو نظروں میں دشمن کا مکر جو ڈھا نہ سکا نہ میدان میں نہ سپنوں میں اس زہر میں وہ دیوار ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم غالب ہے خدا کا وار ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم اس قوم سے تو ٹکرایا ہے اسلام کا جو سرمایہ ہے